سامعین ذویل احتشام، ایک اور سوال لیتے ہیں کہ سائل ہم سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اللہ پاک اگر ہمیں توفیق عطا فرمائے کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے کی، تو اس میں رکوع طویل کیا جائے یا سجدہ طویل کیا جائے یا قیام طویل کیا جائے، ان میں زیادہ پسندیدہ اور محبوب کون سا ہے؟ جناب، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کثرت کے ساتھ عبادات کرنے کی اور قرآن پاک بھی پڑھنے کی، درود شریف اور وظائف بھی پڑھنے کی۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے بہت عمدہ ہے کہ نماز کے دوران یعنی نوافل کی جب کثرت کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو اس میں قیام زیادہ طویل کرنا چاہیے کہ رکوع کے اندر جو حالت ہوتی ہے وہ زیادہ اس میں طول ہونا چاہیے، یا سجدہ کی حالت میں یا تشہد اور اتحیات کی حالت میں؟ ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک اگر توفیق عطا فرمائے تو طول زیادہ کرنا چاہیے، یعنی قیام جو ہے تو قیام کے اندر طول جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے، یعنی قیام بنسبت رکوع اور سجود کے اور تشہد کے زیادہ طویل کرنا چاہیے۔ کہ در مختار کے اندر بھی یہی فتویٰ موجود ہے، ان طول القیام احب، کہ بے شک قیام کو طویل کرنا یہ زیادہ محبوب ہے اور یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت قیام کیا کرتے تھے۔ جب آپ عبادات میں نمازوں میں مشغول ہوتے، صلاۃ اللیل کے اندر یا تہجد کے اندر، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صلاۃ اللیل اور تہجد دونوں کے اندر فرق ہے۔ صلاۃ اللیل اس نماز کو کہا جاتا ہے، وہ نوافل ہوتے ہیں جو بنا سوئے اگر کوئی انسان رات کو نماز پڑھتا ہے، نماز فرائض کے علاوہ اگر وہ پڑھتا ہے تو ساری رات وہ پڑھتا رہے، وہ تہجد نہیں کہلائیں گے، وہ صلاۃ اللیل کہی جائے گی۔ جیسا کہ بزرگان دین کی سیرتوں میں ہمیں یہ صلاۃ اللیل کثرت کے ساتھ ملتی ہے، اسے صلاۃ اللیل کہا جائے گا۔ اس کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو کہ تہجد کا ہے۔ اور اسی طرح اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، نیند سے دوبارہ اٹھ کے اگر رات کو عبادت کے اندر نماز کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں تو اسے تہجد کہا جائے گا۔ اصل میں آزمائش بھی تو دیکھیں یہی ہے نا، کہ آپ ایک بار سو جائیں، کہ آپ کی آنکھ لگ جائے، آپ کو نیند آ جائے، نیند کا غلبہ ہو جائے، اور آپ کا جسم اور آپ کی طبیعت جو ہے، آپ کا مزاج وہ آرام کی طرف مائل ہو جائے، اور آپ اپنے جسم کے اوپر مشقت کر کے اور اس کے اوپر سختی کر کے دوبارہ آپ اٹھیں، طہارت اور پاکی حاصل کریں، وضو کریں، اس کے بعد جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، نماز پڑھیں گے، تو اسے پھر تہجد کہا جائے گا۔ اس کی فضیلت ہی الگ ہے۔ تو جب بھی آپ نماز پڑھیں، رات کو ہو، دن کو ہو، نوافل ہوں، تو اس کے اندر آپ طوالت کا اہتمام کریں تو وہ زیادہ محبوب ہے۔ در مختار کے اندر یہی فتویٰ ہے، ہمارے بزرگان دین نے یہ فتویٰ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام کے اندر زیادہ طول فرماتے تھے۔ اسی طرح بزرگان دین سے جو ہمیں یہ روایات ملتی ہیں اور ان کے یہ واقعات جو ملتے ہیں کہ وہ ایک ایک رات کے اندر آدھا قرآن پاک یا مکمل قرآن پاک ختم کر لیتے تھے، تو وہ بھی ظاہری بات ہے رکوع میں یا سجدہ میں تو نہیں ہوگا نا، وہ بھی قیام کی حالت میں ہوگا کہ الحمد کے بعد جب قرآن پاک پڑھیں گے تو وہ مکمل پڑھتے ہی جائیں گے۔ تو ظاہری سی بات ہے، اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ طول جو ہے وہ قیام کے اندر ہوگا، نہ کہ رکوع و سجود کے اندر۔ آپ وہاں پر بھی طول دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ محبوب جو ہے وہ قیام کے اندر، اسے آپ طویل کر لیں، بقایا جو ارکان ہیں انہیں آپ مختصر کرتے جائیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے اور عبادات کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔